قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین کرام معزز سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کو یہ خبر دے دیجئے، یہ خوشخبری دے دیجئے کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر اپنے کفر میں اضافہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ بخشتا ہے نہ ان کو ہدایت کا راستے پر چلاتا ہے، کیونکہ یہ خود چلنا نہیں چاہتے، ان کے پیش نظر صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، جدھر ہری ادھر چلی کے لحاظ سے جہاں فائدہ دیکھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے پاس اگر فتوحات، کامیابیاں، مال غنیمت ظاہر ہوتا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں، یہاں تکالیف مصیبتیں آتی ہیں تو ادھر کفار کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ایمان چاہتے ہی نہیں، ایمان کے بعد پھر کفر، پھر ایمان، پھر کفر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو نہ کبھی بخشے گا اور نہ ان کو ہدایت کے راستے پر چلائے گا۔ اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب آگے آیت میں فرما رہا اللہ تعالیٰ ایسے ہی منافقین کو یہ خوشخبری دیجیے، یہ خبر دے دیجیے۔ اب وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، یا منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری کیسے ہوتی ہے کہ یہ بطور تنبیہ کے، وعید کے کہ سامنے والے مجرم اور گناہگار کو اور زک اگر پہنچانا ہے تو اس کو اس طرح کی خبر دی جاتی ہے کہ اے وہ شخص خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے پھانسی کے احکامات نکل چکے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے اس کو اور تکلیف ملتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان منافقین کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے فرما رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سے ان کو خبر دے دو کہ ان کے لیے عذاب علیمہ، دردناک عذاب ہوگا، ایسا دردناک عذاب کہ جو کافرین کو بھی وہ عذاب نہیں ملے گا جو منافقین کو دردناک عذاب ملے گا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافقین وہ ہے جو کفار کو اپنا اولیاء اور دوست بناتے ہیں، دلی محبت ان کی کفار سے ہوتی ہے، کفار کے ساتھ یہ اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کے ساتھ دوستی کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یبتغون عندهم العزت، کہ یہ منافقین ان کے پاس، کافروں کے پاس عزت کو طلب کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کفار کے پاس جانے سے، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے عزت ملے گی۔ فإن العزت للہ جمیعا، یاد رکھو عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے، کہ عزت کا ملنا یہ فرما برداروں کو ہوتا ہے، نافرمانوں کو نہیں دی جاتی عزت، کہ تمام عزتوں کا دینے والا، ذلت کا دینے والا اللہ ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کفار سے مل کر رہیں گے تو ہم کو عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو رد فرما رہا ہے کہ عزت وہاں نہیں، عزت اللہ اس کے رسول کے پاس ملتی ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ
کہ عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ بات جانتے نہیں اور یہ عزت کو تلاش کر رہے ہیں جہاں عزت مل ہی نہیں سکتی ان مقامات پر۔ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے، کہ حقیقی عزت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی۔ اب جو کوئی ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بھی معزز اور عزت والا ہو گیا، اور چنانچہ ولی المومنین ایمان والوں کو جو عزت ملنے والی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ چونکہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت اور لائے ہوئے طریقے کے اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ایمان والوں کو عزت ہے۔ اور تو علماء فرماتے ہیں کہ عزت کا دار و مدار یہ سب سے بیشتر ایمان ہے۔ ایمان والا عزت والا ہے، بے ایمان اگرچہ کہ ظاہراً اس کو عزت ملے لیکن حقیقت میں وہ ذلت اور رسوائی والا ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے عزت ہے، ایمان نہ ہو تو ذلت ہے۔ اور ایمان والے کے لیے وہ ایسی عزت اور شان والا بنا دیتا ہے ایمان والے کو کہ اب اس کے سامنے کوئی اور دوسری چیز یہ قابل افتخار قابل فخر اس کے سامنے نہیں رہتی۔ اگر کوئی ایمان والے کے پاس قابل فخر چیز اگر ہے تو وہ اس کا ایمان ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ چلا کرتے تھے، سر بلند کر کے چلا کرتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے کہ ان کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ حضرت لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ گھمنڈ ہے اور آپ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی شان ظاہر کرتے ہوئے چلتے ہیں اور اپنا رعب ظاہر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بابا میں اپنی شان اپنی ذاتی عزت کو ظاہر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی عزت سے مجھے نوازا ہے اور ایمان کی عزت کے نوازے جانے کی وجہ سے میں فخر سے سر اونچا کر کے چلتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے وابستہ کیا۔ وہ عزت جو ہم کو دی گئی ہے اس پر ہمارا فخر ہے، ہمارے اپنے ذاتی عمل کی وجہ سے ہم کو ہمارا فخر نہیں ہے۔ تو یہ فخر کی بات حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ ہے ایمان۔ تو ایمان ہی سے عزت ملتی ہے۔ اب یہ یتخذون الکافرین اولیاء، کفار کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ملے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ العزت للہ جمیعا، کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، وہ ایمان سے وابستہ رہنے والوں کو عزت دیتا ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، اور یقیناً اللہ نے نازل کر دیا تم پر کتاب اللہ میں اس سے پہلے کی آیات میں بھی کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم اگر اللہ کی آیتوں کو سنو کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ اس سے پہلے کی آیات میں کہاں آیا تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اے لوگوں تم دیکھو جب کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں گھس پڑھ کر مذاق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اپنا منہ پھیر لو۔ یہاں بھی بولا جا رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ کوئی دوسری گفتگو میں نہ پڑ جائیں۔
دوسری گفتگو جب تک کہ شروع نہ کریں اس وقت تک اس مجلس سے تم علیحدگی اختیار کرو۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار یا اس کا مذاق اڑانے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآنی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا آیات سے مراد یہاں پر معجزات ہے، نبی کے معجزے کا اگر کسی مقام پر انکار کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان سب صورتوں میں ایسے لوگوں کے مجلسوں میں، محفلوں میں یہ کنارہ کشی اختیار کریں، ان کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں جہاں پر نبی کے معجزات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا یہ مذاق اور تمسخر اڑایا جاتا ہے، ایسی جگہ نہ بیٹھیں۔ فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی اذا مثلهم انہیں کے مثل ہو جاؤ گے، کہ وہ مذاق اگرچہ کہ تم خاموش ہے لیکن وہاں پر دین کی آیتوں کا، قرآنی آیتوں کا، معجزات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھ کر دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو تم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو جاؤ گے اور پھر تم بھی اس گناہ کے لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجائی کہ یوشع آپ کی قوم کے 60,000 نافرمانوں پر اور 40,000 فرما برداروں پر ہم عذاب بھیجنے والے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ 60,000 نافرمانوں پر عذاب آنے والا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو 40,000 فرما برداروں پر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ لوگ فرما برداری کرنے والے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں، ان کو ان کی برائی سے روکتے نہیں ہیں، اسے اپنی بھلائی کی، اپنی ہدایت کی پرواہ ہے، سامنے والے کی پرواہ نہیں، تو وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے، اس وجہ سے وہ بھی عذاب کے مستحق بن جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس مقام پر گناہ کیا جا رہا ہے، قدرت اور طاقت رہنے کے باوجود اگر نہ روکا جائے اس گناہ سے، تو نہ روکنے والے بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اولاد نافرمانی کر رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، قدرت ہے آپ کو روکنے کی، اگر نہیں روک رہے ہیں تو ذمہ دار ماں باپ اور سرپرست بھی برابر کے اس میں شریک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فائدہ بیان کر دیا نافرمانوں کی یا نافرمانی کے مقام پر نہ بیٹھنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہاں منافقین کو بلا گیا، یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو کیا کہا گیا کہ نہ تم کافر سے دوستی بڑھاؤ نہ منافق سے دوستی بڑھاؤ، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو منافقین ایمان والوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست بناتے ہیں، تو ایمان والوں کو بلا جا رہا ہے کہ تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافر سے کبھی دوستی کا ہاتھ نہ بڑھانا، کیونکہ وہ دوستی کے اہل ہی نہیں ہیں، کفار دوستی کے لائق ہی نہیں ہیں۔ وہ علماء فرماتے ہیں کہ ولی کے معنی جو دوست کے آتے ہیں، اور دوست کا تعلق یہ قلبی محبت سے ہوتا ہے، یعنی کافر قلبی محبت اس کی دل میں بٹھائے جانے کے قابل نہیں، کافر اس لائق ہی نہیں کہ اس کی محبت اپنے دل میں بٹھائی جائے، اسی کو دوستی کہا جاتا ہے، وہ دوستی کے لائق ہی نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے کہا کہ جس طرح کے اپنے گھر میں غیر کا سامان نہیں رکھتے، اسی طرح اپنے دل میں غیروں کی محبت کو نہیں رکھا جاتا۔ کافر یہ غیر ہے، یہ نہ اس کا اللہ سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے، اغیار کی محبت کو دل میں بٹھانا ایسا ہے جیسے اپنے گھر میں اغیار کے سامان کو رکھ لینا ہے۔ دل اس لائق نہیں ہے کہ اس دل میں غیروں کی محبت کو بٹھایا جائے، تو لا تتخذوا الکافرین اولیاء کہا گیا، اور پھر ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، تو
تو معلوم ہوا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوستی کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جمع کرے گا منافقین اور کافرین کو دونوں کو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، جہنم میں ان سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے یہاں جس سے دوستی اور محبت رکھا کل اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. کفار منافقین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں تو جہنم میں بھی وہاں پر جا کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اور بات ہے کہ منافقین کا درجہ وہاں جہنم میں اور انتہائی خطرناک ہوگا، لیکن کفار اور منافقین دونوں جہنم میں ایک ساتھ رہیں گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا الذین یتربصون بکم. یہ کفار و منافقین وہ ہے جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، تمہارے ذلت اور رسوائی کے انتظار میں رہتے ہیں، تمہاری شکست کے انتظار میں رہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے رسوائی ہو، ذلت ہو. یہ ہمیشہ یا ان کا جلد دنیا سے خاتمہ ہو جائے. نحن نتربص بہ ریب المنون، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دین اسلام یہ چند دن اس کی بہار رہے گی پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اسلام دنیا سے کب ختم ہوگا. یہ کفار یہ کہا کرتے تھے. اللہ فرما رہا ہے یتربصون بکم، وہ انتظار کر رہے ہیں تمہاری ذلت اور تمہاری شکست کا، تمہاری دنیا سے ختم ہو جانے کا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. اور اگر اے ایمان والو تم کو کوئی فتح کامیابی ملتی ہے، تم کو کسی ملک پر فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو قالوا، تو یہ منافقین کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کیا کرتے تھے. تو جیسا ہی غنیمت کا مال آتا ہم کہتے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، لاؤ مال غنیمت میں ہمارا حصہ دے دو. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کسی وقت کفار کو کچھ حصہ مل جاتا، کچھ کامیابی کا، کچھ مال غنیمت کا، یا کچھ مسلمانوں کی کچھ مال ان کے ہاتھ آ جاتے تو یہ ان کی طرف چلے جاتے. قالوا، کہتے کہ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم کو تم پر قابو نہیں تھا، ہم قدرت نہیں رکھتے تھے تم پر کہ ہم نے تمہاری تائید کیا اور مسلمانوں کی جاسوس بن کر ہم تمہاری تائید کرتے رہے. ہم آ کر ان کے اندرونی باتوں کو تمہارے سامنے ظاہر کرتے تھے اور ان کی خامیاں اور کمزوریاں تمہارے سامنے ظاہر کرتے تھے، جس کی وجہ سے اے کافروں تم کو مسلمانوں پر کامیابی حاصل ہوئی. تو اس کامیابی میں ہمارا بڑا دخل ہے کہ ہم جاسوسی کر کے تم کو کامیابی دلائیں. تو لاؤ ہمارا حصہ اس کے اندر ہم کو دو. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تم کو روکتے تھے، کہ ہم تم کو نہیں روکتے تھے مومنین سے، ایمان والوں سے. یعنی کہ اگر ہم چاہتے تو ایمان والوں کی طرف سے دفاع میں ان کی تائید میں آ سکتے تھے، لیکن ہم ان کی تائید میں نہیں آئے، بلکہ ہم تمہارے ساتھ دیے اور مسلمانوں کی خامیوں کو تمہارے سامنے ظاہر کر کے تم کو کامیابی پہنچائے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اب ایمان والوں کے لیے آیا فتح من اللہ، ایمان والے کو جب کامیابی ملتی ہے ایمان والوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے. اور کفار کو جب کوئی معمولی سی وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، معمولی حصہ ملتا ہے کچھ پیسے اور دولت میں، تو اس وقت یہ منافقین یہ کہا کرتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو یہ حقیقی کامیابی ایمان والوں کو ملتی ہے.
کسی وجہ سے تھوڑی بہت اگر کامیابی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نصیبن کہا، معمولی سی حصہ اگر کفار کو ملتا ہے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ملا، منافقین دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ یہ کفار کو یہ غلبہ، یہ قوت حاصل ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی ہم مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی ہم مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے اب پر واجب کر لیا۔ تو اب اگر مسلمانوں کو کسی وقت کوئی معمولی شکست ہو رہی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی کچھ کمزوری کی بنیاد پر، ان کی کچھ حکمت عملی میں کچھ کوتاہی کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو ہی کامیابی عطا فرمائے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب دنیا میں تو یہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور فائدہ حاصل کر لے رہے ہیں منافقین، کہ یہاں اگر ہریالی دکھی یہاں چل لیے، وہاں ہریالی سرسبزی دکھی وہاں چل لیے، یہ منافقین اس طرح ہر جگہ فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں تو چل جا رہا ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان میں قیامت کے دن۔ یہ کفار و منافقین بھی رہیں گے، ایمان والے بھی رہیں گے، ان سب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ ان کی یہاں پر جو اتنی اسلام کے خلاف سازش کرنے کے باوجود بھی ان کو جو چھوٹ دی جا رہی ہے، یہ چھوٹ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت اور مشیت ہے، تو جو ان کو منافقین کو چھوٹ دی گئی اور اس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں فیصلہ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اور وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بنائے گا کافرین کے لیے ایمان والوں پر راستہ، تو راستہ نہیں بنائے گا کیا مطلب؟ یعنی ایمان والوں کے لیے کفار، ایمان والوں پر کفار کو غلبہ عطا نہیں فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو ایمان والوں پر کبھی غلبہ عطا نہیں فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ غالب رہیں گے، دنیا میں بھی غالب رہیں گے، اور پھر آخرت میں تو غلبہ ان کو حاصل ہے ہی۔ اب دنیا میں غلبہ بظاہر معمولی کوئی شکست بھی ہو جاتی ہے تو دلوں میں عزت اور دلوں میں رعب اور دبدبہ جس کا ہوتا ہے اسی کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمان والوں کو ہی تمام دنیا پر حکومت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین ناپسند کرے اس بات کو، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ نہ ملے، اسلام کو عزت اور شان و شوکت نہ ملے، وہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم ایک دن اسلام کو، جس سے وہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کفار و منافقین، ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اسلام کو عزت بھی عطا فرمائیں گے، غلبہ بھی عطا فرمائیں گے، اور اس وقت تمام عالم دنیا میں مسلمانوں کا شعرا اور چرچا ہوگا اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تو علماء نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، جب اس
وقت کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس وقت وہ ان کے ہاتھ پر تمام روئے زمین کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، یہ کافر رہے گا بھی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس سے جنگ لڑ کر ان کو ختم کر دیں گے، جو کفار باقی رہیں گے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روئے زمین پر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور پھر وہ غلبہ ہونے کے بعد 40 سالہ حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہے گی، وہ آپ 40 سال دنیا میں حکومت کریں گے، یہ اسلامی طرز کی حکومت ہوگی اور پورے روئے زمین پر وہ اسلامی حکومت کو رائج کریں گے، احکامات اسلامیہ کو نافذ کریں گے۔ پھر وہ روئے 40 سال کے گزرنے کے بعد پھر کفر الحاد بے دینی جب عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد پھر لوگ آہستہ آہستہ دین سے جب دور ہو جائیں گے، اور جب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ